बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये वीडियो ईरान की सूरत हाल से, सियासी सूरत हाल से तो खैर बहुत लेना देना है, और रूटीन की सियासी सूरत हाल से बहुत मुख्तलिफ है। और इस वीडियो में जो मुराद सईद साहब मफरूरी रूपोशी काट रहे हैं, उनकी किताब की बात होगी। ये मुराद सईद साहब की किताब है, और इस किताब का जो टाइटल है, ये टाइटल आप देख रहे हैं, मुराद सईद साहब की किताब का टाइटल दुज़्दे नीम शब का रकीब। दुज़्दे नीम शब का रकीब। इसकी बैक पर मुराद सईद साहब की ये तस्वीर मौजूद है, और इस किताब के जो पेजेस हैं, इसमें क्या लिखा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुझे इस किताब के कंटेंट पर बात नहीं करनी, यानी बात तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे नजदीक ये कंटेंट बहुत अहम होते हुए भी इस वक्त अहम नहीं है। ये कंटेंट इसलिए अहम है कि ये जिन हालात में जारी हुआ है, वो हालात बहुत अहम है। ये कंटेंट क्यों जारी हुआ है? मुराद सईद साहब की किताब अगर तैयार थी, तो भी इस किताब को जारी करने से पहले हालात को देखना बहुत जरूरी था। ये किताब जारी क्यों हुई है, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा सवाल है। इसकी बात करते हैं। देखिए, किताब के कुछ हमें जो कंटेंट की चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा। और इसमें मीटिंग्स जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की, अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ इमरान खान की, DGISI फैज़ हमीद को हटाकर DGISI जनरल नदीम अंजुम को लाने के मामले की, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि इन तमाम चीज़ों पर इस किताब में बात की गई है। ये किताब इस वक्त क्यों आई है, ये किताब इस वक्त क्यों आई है, मैं सबसे ज़्यादा इस किताब के कंटेंट से ज़्यादा, कंटेंट में आपको बता रहा हूँ कुछ, इसको अहम समझता हूँ। देखिए, मुराद सईद एक तो रूपोश हैं, और मुराद सईद जो हैं वो जिस तरह से रूपोशी काट रहे हैं, वो ये खुद कहते हैं कि मेरी जान खतरे में है। इमरान खान ने मुझे कहा हुआ है कि मैं रूपोश रहूं। अब एक रूपोश शख्स की मुल्क के ऐसे सियासी हालात जिन्हें बहुत हसास करार दिया जाता है, पर वो साइफर वगैरह, तो ये भी बात हुई ना कि ये तो मुल्क के वो सियासी हालात हैं कि जिन पर बात करना गद्दारी है। ये हमारे यहाँ सब कुछ हो चुका। उन तमाम हालात के बारे में किताब इस वक्त आ जाना, जैसे किताब में एक जगह जनरल बाजवा भड़क उठे, चीखने चिल्लाने लगे, सब हक्का बक्का रह गए। और जनरल बाजवा ने जैसे डिक्टेटर की तरह, वहां पर मुराद सईद ने लिखा है, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मुराद सईद क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि जनरल बाजवा वजीर आजम के तेवर देखकर, ये किताब का सफ़ा नंबर 145 है, वजाहत देने लगे कि मैं तो एक्सटेंशन लेने के हक में ही नहीं था। वो तो भारत और कश्मीर के मामलात ऐसे चल रहे थे कि मजबूरन ऐसा फैसला करना पड़ा। अब बाजवा साहब कह रहे हैं मजबूरन ऐसा फैसला करना पड़ा। याद रखिएगा, बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड बहुत से सहाफियों को ये बता चुके कि मैं तो नहीं लेना चाहता था, इमरान खान ने जबरदस्ती एक्सटेंशन दे दी। अच्छा, बाजवा साहब की ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं लगती कि बाजवा साहब जिस तरह अदालत से मुश्किलात पैदा हो रही थी, बाजवा साहब भाग भाग के जाके चीजें ठीक करवा रहे थे नोटिफिकेशन में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि जब ये बाजवा साहब ने कहा कि ऐसा फैसला करना पड़ा, मैंने बात करने की इजाजत चाही और प्रेजेंटेशन का हवाला देते हुए कहा कि जो तजावीज दी गई हैं उनके हवाले से जरा माजी करीब के वाकयात पर नजर दौड़ाते हैं। पहली बात यह कि नैब खत्म करने की बजाय यह देखना है कि करप्शन साबित होने के बावजूद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया। अभी मैंने इतना ही कहा था कि जनरल बाजवा ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मुराद सईद साहब। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। मैंने कहा मुझे बात मुकम्मल करने दें। बाजवा साहब दोबारा चिल्लाए, आप मेरी बात सुने, आप हर जगह बार बार बात कर रहे हैं। वजीर आजम ने उन्हें टोकते हुए कहा, जनरल साहब, उसने तो अभी जुमला भी मुकम्मल नहीं किया, ना ही आपका नाम लिया है। वजीर आजम की मुदाखलत नजरअंदाज करते हुए जनरल बाजवा दोबारा ऊंची आवाज में चीखे, बार बार मेरा नाम लेकर कहा जाता है कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है। अब जरा मोहम्मद जुबैर साहब को याद कीजिए, डील हुई थी,
تو نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. باہر جا کے نواز شریف صاحب نے جو یہاں ایسے بیمار تھے کہ ڈاکٹر رو رہا تھا, باہر جا کے سب ٹھیک ہو گیا تھا. میں اس کی دوسری جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے نہ بولنے کا اشارہ کیا. میں نے کہا اوکے, چھوڑیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور اس پریزنٹیشن پر میری کیا رائے تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کو کس نے باہر بھیجا تھا, لیکن آپ کا ریئیکشن اور یہ غصہ دیکھ کر اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ نواز شریف کو کس نے باہر بھیجا. جنرل باجوہ کو تو مراد سعید نے اس جملے کے ساتھ آگ لگا دی ہوگی. میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ میڈیکل رپورٹس اصلی بھی تھیں یا نہیں. کیا وہ عدالتی حکم کے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دیں, میڈیا پر بنا ماحول اور پھر 50 روپے کے اسٹیمپ پر باہر جانے کی اجازت دینا, کیا یہ سب طے شدہ تھا؟ میٹنگ کا ماحول خراب ہو گیا تھا. وزیر اعظم صاحب پہلے ہی ان کے دلائل سے مطمئن نہیں تھے. تلخی سے بولے کہ مجھے تو اس میٹنگ کا مقصد نہیں سمجھ آیا. مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ اہم ترین معاملات پر کابینہ کے سینئر اراکین کو بریف کرنا ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے, یعنی عمران خان صاحب کمرے سے نکل گئے. یہ کتاب کے مختلف صفحے ہیں جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. عدیل راجہ صاحب نے سب سے زیادہ یہ صفحے پوسٹ کیے ہیں. اچھا, پھر عدیل راجہ صاحب نے ایسے ہی یہ بتایا کہ ایک جگہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مراد میں اکیلا ہوں. وہ مراد سعید صاحب کچھ بتا رہے تھے تو کیا ہوا, یہاں اسد عمر صاحب بھی بعض جگہوں پر چیخے چلائے ہیں. فواد چودھری صاحب سے ایگری نہیں کیا, فواد چودھری صاحب پہ بھی شک کے انداز میں بات کی گئی ہے. یہ صفحہ ہے, صفحہ نمبر 165. بتایا نہیں تھا کہ باجوہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. اب جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر قائم رہیں. شفقت محمود میری بات کاٹتے ہوئے بولے کہ توہین عدالت لگ جائے گی. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو اسی دوران کمرے میں داخل ہوئے تھے بولے آرٹیکل 6 اور توہین عدالت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر کیسے لگ سکتی ہے جب اسپیکر کی رولنگ موجود ہے کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. کابینہ کا اختیار ہے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنا جو انہوں نے کیا. اسد عمر بولے آپ سب کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اب جیسا ہے ویسے کر دینا چاہیے, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں. اس گفتگو سے شے پا کر فواد چودھری نے بھی, اب مراد سعید صاحب کا یہ جملہ میری رائے میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں ذرا اچھا جملہ نہیں ہے. شے پا کر فواد چودھری نے بھی اسد عمر کی تائید کی. میں نے پوچھا اور فواد بھائی جو وزیر قانون کی حیثیت سے آپ نے اسمبلی میں تقریر جھاڑی تھی لڑائی والا انداز ہے, اس کا کیا ہے؟ فواد کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. میں نے کہا نہیں ہے ہم میں اتنا دم. فواد چودھری صاحب نے کہا ہم میں اتنا دم نہیں ہے. ہماری گفتگو کے درمیان ہی شہباز گل کمرے میں داخل ہوئے تھے. گل نے فواد کی بات کے جواب میں کہا کہ میں مراد کی بات سے متفق ہوں, ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. گل کے اتنا کہنے کی دیر تھی وہ جھنجھلاہٹ جو مجھ پر نہیں نکالی جا سکتی تھی. مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو ذرا پسند بھی کرتے تھے اور ان کو ذرا ویلیو دیتے تھے, تو جھنجھلاہٹ ان پہ نہیں نکالی جا سکتی تھی. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, اسی وقت شہباز گل کی میری تائید کرنے سے غصے میں بدل گئی. وزیر اعظم کی موجودگی میں ہی اسد عمر صاحب شہباز گل پر دھاڑے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں مشورہ دینے والے. سب واضح تھا کابینہ کے سینئر اراکین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاتھ کے اشارے سے اسد عمر کو خاموش رہنے کا کہتے ہوئے اس ہارے ہوئے لشکر کا بہادر سالار عمران خان گویا ہوا. عمران خان صاحب نے اب بات کی, میں مراد سے متفق ہوں. دوسری جانب سے آواز آئی خان صاحب بہت پریشر ہے, وہ سنگین اقدام اٹھا سکتے ہیں, آرٹیکل 6 لگ جائے گا. خان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا ٹھیک, اگر آپ سب کا یہی فیصلہ ہے. میں نے تل ملا کر کچھ کہنا چاہا. میرے بولنے سے پہلے ہی خان صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا تم دیکھ نہیں رہے مراد, میں اکیلا ہوں. عمران خان صاحب اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مراد سعید صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں. اسی طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر بھی بات ہو رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس موقع پر کیا کر رہے تھے افغانستان کے حالات کے حوالے سے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کتاب کا کانٹینٹ ہے, کتاب میرے پاس ابھی نہیں آئی ہے, کتاب
کچھ 3800 روپے سے زیادہ کی کتاب ہے، اور دزد نیم شب کا رقیب، دزد چور، نیم شب کا رقیب، نیم شب آدھی رات، تو آدھی رات کو جو چوری ہوئی، کب عمران خان کی حکومت گئی تھی؟ آدھی رات۔ اس چوری کا رقیب، دشمن، تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا شخص، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستانی۔ مراد سعید صاحب ان سب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آدھی رات کو چوری کرنے والے کے رقیب، اس کے دشمن، عمران خان کے ساتھی۔ تو مراد سعید صاحب نے کتاب میں اس فارسی اصطلاح کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کانٹینٹ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرے پاس کتاب میں نے کیونکہ اویلیبل پبلکلی نہیں ہے، کہیں سے منگوائی ہے۔ جب یہ میرے پاس آ جائے گی تو میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے مزید چیزیں بھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت ان حالات میں یہ کتاب، اس کا کانٹینٹ، یہ کیا بتا رہا ہے، اس کا جاری ہونا؟ مراد سعید صاحب خیبر پختونخوا کی حکومت چلانے والے نوجوانوں کو چلاتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کے معاملات میں چیزیں اتنی خراب ہیں، اتنی خراب ہیں کہ مراد سعید صاحب اس کتاب کو جو تیار کر چکے تھے اس وقت پبلش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے بہتر ہو رہی ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹ کی خبر ہے، میری نہیں ہے، مارکیٹ کی خبر ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے نہیں چیزیں بہت بگڑ گئی ہیں، نفرت بہت ہے، اور یہ کچھ صحافی ہیں جو کہتے ہیں نا جی اس طرف بہت نفرت ہے۔ ان تمام تر حالات میں یہ کتاب جو تیار ہو گئی تھی چھپ جانا ان حالات میں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کئی اشارے ہمیں اس سے مل رہے ہیں۔ کتاب سامنے آ جائے گی، میرے ہاتھ میں آ جائے گی، میں آپ کو مزید بہت سی چیزیں بتا سکوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔